کیا یہ بات صحیح کہ پرندے پالنے سے جو آفت آتی ہے وہ ہم وہ لوگوں میں مشہور ہے, ایک سطر پڑھ کے میں سمجھ جاتا ہوں کیا پوچھا ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم جب جانور پالتے ہیں تو جو بلائیں آتی ہیں وہ جانور اپنے اوپر لے لیتے ہیں. یہ غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلی مری بھی پڑی ہو, کہتے ہیں شکر ہے آج ابا مرنے والے تھے لیکن اس کے بدلے میں کون مر گئی؟ بلی مر گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. البتہ جانور پالنے سے جو آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اس لیے جانور پالنا چاہیے. لیکن کون سے جانور؟ بلی پالنا بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی ابو ہریرہ, ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں, ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں. ان کا نام ہی اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے. بلی پالنا بھی جائز ہے. لیکن جب پالنا ہی ہے تو وہ جانور پالیں جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. بعض ملکوں میں یورپ کے یہ حکومت کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مرغیاں بھی پالیں, بکریاں بھی پالیں, جانور بھی پالیں, کیونکہ یہ 4 قسم کے جانور انسان کے لیے بہت مفید ہیں. ان کی نسل بڑھے گی, ان کو لوگ پالیں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ. اونٹ, گائے, بکری اور دمبا, اور مرغیاں بھی ہیں, تو یہ پالا کریں. اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. پیغمبروں کی سنت بھی ہے بکریاں چرانا. تو بکری پالیں, اس کا دودھ پئیں, دمبی پالیں, اس کا دودھ پئیں, اس سے بچے پیدا ہوں گے, وہ بڑے ہوں گے, گوشت کھائیں یا بیچیں. بکرا آپ لے کے پال لیں, 1 سال کے بعد ایسا خاندانی, ایسا مہنگے داموں بکتا ہے جیسے کمیٹی نکل گئی ہو آپ کی. بہت فائدہ ہے اس کا. ہمارے ایک دوست ہیں, بقرعید سے 2 دن پہلے بکرے کا بچہ خرید کے پالتے ہیں, اور جب بقرعید کا وقت آتا ہے اسے بیچ کے موٹا تازہ بیل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بکرا اتنا مہنگا بکتا ہے کہ اس میں, ہاں وہ بیل زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا, وہ حسن کے پھر ورنہ بہت پیسے ہوتے ہیں نا بقرعید میں بیلوں کے, تو وہ گوشت کے لحاظ سے تو قربانی اچھی ہو جاتی ہے, گھر میں گوشت بہت آ جاتا ہے. تو کچھ بھی کریں, قربانی کر دیں اس کی. اور اس کا جانور پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے, تکبر ختم ہوتا ہے. تیسرا فائدہ, ایک تو معاشی لحاظ سے فائدہ, دوسرا تواضع, تیسرا انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. حقیقت ہے ان جانوروں میں اللہ نے کچھ خاص برکت رکھی ہے. جب آپ پالتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, ان کا پیٹ بھرتا ہے, ان کا دودھ, تھوڑے دن تو آپ کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی جب ہوگی تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے ایکچولی, یہ میں میری بالکل اس کے خلاف ہے یہ جو ہے نا, یعنی میں اتنا بڑا آفیسر اور یہ بکری کا دودھ نکال رہا ہوں اور یہ. لیکن آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ. پتہ ہے جو دماغی مریض ہو جاتے ہیں نا, ان کو بعض نفسیاتی ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بکری پالیں, گائے پالیں, تاکہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں لگے اور ٹینشن آپ کی, ورنہ آپ نہیں پالیں گے نا تو کیا ہوگا, سارا دن یار میں کروڑ کیسے کما لوں, میں کیسے امریکہ چلا جاؤں, اسی میں لگا رہتا ہے آدمی, اور وہ دماغ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. تو ذہنی سکون بھی ملتا ہے. پھر بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے. بعض لوگوں کو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا, وہ بکری آفت بن جاتی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خود بھی شوق ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پیدا کریں, پھر بھی نہیں پیدا ہو رہا تو رہنے دیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لا کے گھر میں لان میں, اور کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے اس کے لیے نا, چھت پہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو ہے نا بیٹھک میں لا کے بھینس کھڑی کر دیں تو گھر والوں سے پھڈے ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے کچی, نہیں ہے تو چھت پہ مٹی ڈال کے بھی کچی جگہ بن جاتی ہے, وہاں بھی پالے جا سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ پرندے بھائی ہو گئی بھائی؟ اگر اسلام میں قبر کے اوپر عمارت کھڑی کرنا منع ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر عمارت کیوں ہے؟ حضور کی قبر پر عمارت نہیں ہے, عمارت میں حضور کی قبر ہے. حضرت عائشہ کا حجرہ پہلے سے موجود تھا, اس کے اندر قبر بنائی گئی ہے, اور پھر اگر اس کے اوپر عمارت بنائی بھی گئی ہے تو وہ غلط ہے, ہم اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. لیکن چونکہ اس کے گرانے میں بہت بڑا فتنہ ہے, بعض کام یعنی غلط ہوتے ہیں مگر ان کو صحیح کرنے کی کوشش اس سے بھی زیادہ غلط ہوتی ہے. بہت بڑا فتنہ ہے اس کو گرانے میں, کیونکہ وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی کی توہین ہو رہی ہے. تو اس کو علماء نے سب نے پوری دنیا میں فتویٰ دیا اس کو اب چھیڑا نہ جائے, اس پہ مزید عمارت نہ بنائی جائے, بس جتنا ہے اس کو مزید چھیڑا نہ جائے. اس پہ شاہ فہد کے دور میں پوری دنیا کے علماء جمع ہوئے تھے, تو ان سب کا یہ متفقہ فتویٰ تھا کہ اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ جیسے بیت اللہ کی تعمیر جو تھی نا وہ تو حتیم تک ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں گرا کے تعمیر کروں گا تو اس سے عرب میں کیا ہو جائے گا فتنہ, تو جیسے ایسے نٹ. تو بعض چیزیں فتنے کے خوف سے بھی ان کو باقی رکھا جاتا ہے.